پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں اسد اللہ خان ہوں۔ برطانیہ میں سیاسی پناہ لینے والے کے لیے جو انگلش چینل کا رخ کرنے والے لوگ ہیں ان کی تعداد مسلسل بڑھتی جا رہی ہے، اور اس مرتبہ بھی یلغار جو ہے وہ ان لوگوں کی وہ برقرار رہی ہے۔ کم عمر بچوں سمیت 30 کے قریب غیر قانونی تارکین وطن جو ہیں ان کو بارڈر سیکیورٹی فورس نے جہاز کے ذریعے ریسکیو کر کے محفوظ مقام پر منتقل کیا ہے، اور اس کے علاوہ غیر قانونی تارکین جو وطن ہیں ان کی آمد کو روکنے کے لیے برطانوی فوج کی خدمات حاصل کرنے پر بھی غور کیا گیا ہے۔ بہت ساری کوششیں ماضی میں بھی کی گئی ہیں کہ برطانیہ کی طرف آنے والے جو افراد ہیں ان کو ریسٹرکٹ کیا جائے، ان کی روک تھام کی جائے، لیکن حکومت اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود اس میں ناکام نظر آتی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ وزیر داخلہ پریتی پٹیل نے ایسے غیر قانونی تارکین وطن جن کا اسائلم کا جو کیس ہے وہ 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے اور 1 سال سے وہ التوا کا شکار ہے، انہیں کیئر ہومز میں کام کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اس سے کیا فرق پڑے گا اور یہ کیوں فیصلہ کیا گیا ہے، اور حکومت کے نزدیک جو تازہ ترین پالیسی ہے یا ان ایسے مسائل کا حل ہے وہ کیا ہے، ان تمام چیزوں پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ غلام حسین امان صاحب میرے ساتھ بیورو چیف ہیں یو کے بہت شکریہ غلام حسین امان صاحب۔ بیرسٹر اسلم شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، دیگر مہمان ہمیں جوائن کریں گے تو میں ان کا تعارف بھی آپ سے کرا دوں گا۔ غلام حسین امان صاحب، یہ جو حالیہ واقعات ہیں جس میں 30 کے قریب جو بچوں سمیت جو غیر قانونی تارکین وطن ہیں ان کو بارڈر سیکیورٹی فورس نے جہاز کے ذریعے ریسکیو کیا اور پھر منتقل کیا ہے، یہ مسلسل حکومت کے لیے ایسا لگتا ہے کہ درد سر بن گیا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ لوگ مزید نہ آئیں اور مزید بوجھ نہ پڑے، لیکن وہ اس کو روک بھی نہیں سکتے یا روک بھی نہیں پا رہے۔ کیا صورتحال ہے، کس سچویشن کا حکومت کو سامنا ہے؟ بہت شکریہ سر۔ دیکھیں، سب سے پہلے جو فرانس کی حکومت اور برطانوی حکومت کے درمیان بہت زیادہ اختلاف چل رہا ہے اس معاملے کے اوپر، اور دونوں حکومتیں ہی ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرا رہی ہیں، چونکہ جو فرانس اور برطانیہ کا جو بارڈر لگتا ہے اور وہاں پر جو فرانس والی سائڈ ہے وہاں پر ایک ریفیوجیز کیمپ بنے ہوئے ہیں، 100 کی تعداد کے اندر بہت زیادہ کیمپ بنے ہوئے ہیں بارڈر کے پاس، جنگلوں میں بنے ہوئے لوگ وہاں پر رہتے ہیں، صرف اس لیے رہتے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے برطانیہ کے اندر داخل ہو سکیں۔ جو ڈیلی جو وہاں سے بڑی لوریز آتی ہیں، ٹرک آتے ہیں جو برطانیہ کے اندر آتے ہیں، کئی لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے اندر کسی طریقے سے گھس کے چھپا جائے اور چھپ کے برطانیہ پہنچے، اور لوگ پہنچتے بھی ہیں، اور اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہر ٹرک کو چیک کرنا جو ہے وہ پاسبل نہیں ہوتا، اور لوگ آ جاتے ہیں، کچھ پکڑے بھی جاتے ہیں، اور دوسرا رستہ ہوتا ہے سمندر میں جو چھوٹی کشتیاں ہوتی ہیں ان کے ذریعے آیا جائے۔ ان کے ذریعے جو ہے وہ جب لوگ آتے ہیں، جب آ رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے ڈرون کیمریز ہیں، اور دوسری آپ غلام حسین صاحب میں بیرسٹر صاحب کے پاس چلا جاتا ہوں، پھر میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں۔ بیرسٹر صاحب، یہ بنیادی طور پر تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فرانس سے یہ چینل استعمال کر کے برطانیہ آنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فرانس خود بھی چاہتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہاں سے ان کی سرزمین سے نکل جائیں جلد از جلد، اور وہاں پر جو ہے وہ یہ کیمپس قائم ہوئے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں اس کے محرکات کیا ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ کے خیال میں یہ ممکن ہے، جیسا کہ برطانیہ یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اگر کئی دوسرے ممالک کے لوگ جان کی دھمکیوں کی وجہ سے، خطرے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے اگر وہ فرانس پہنچ گئے ہیں تو جس جگہ پر وہ پہنچ گئے ہیں وہاں انہیں اسائلم ملنا چاہیے، نہ کہ وہ سب برطانیہ آئیں؟ یہ صورتحال ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، اسے بہت زیادہ گھمتی ہوتی جا رہی ہے دن بدن۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ جیسے ہی برٹن نے بریگزٹ سائن کیا ہے اس کے بعد سے یہ صورتحال بن رہی ہے کہ اب کسی بھی طرح یورپ کے ساتھ ان کی کوئی ٹائز جو ہیں وہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کارڈیل ہیں، کوئی ان کے درمیان کوئی ایسا معاملات ہیں جس کو وہ اپنے ہمسایہ ممالک کی سطح پر رکھ کر، پرانے دوستوں کی سطح پر رکھ کر اس کو طے کریں۔ اب چونکہ ممالک دونوں علیحدہ ہیں، سب کے بارڈر علیحدہ ہیں، تو اب یو کے کا کوئی برڈن جو ہے فرانس لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور سملرلی جو یو کے بارڈر فورس ہے وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ فرانس جو اپنے معاملات ہیں اپنے بارڈر کے اندر حل کرے۔ لیکن صورتحال یہ ہے چونکہ پاس کلونیل جو ہمارا ہے اس کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے، اس کی وجہ سے برڈن جو الٹیمیٹلی ہے وہ یو کے اوپر زیادہ شفٹ ہوتا ہے۔ اب کلونیل جو ہمارا نظام چھوڑا گیا ہے یو کے کی طرف سے، آپ سمجھتے ہیں 27 سے زیادہ ممالک ہیں جن میں افریقہ ہے، ایشیا ہے، یہ لوگ جیسے بھی یہاں پر جو معاملات خراب ہوتے ہیں اور جو گلف میں زیادہ ترین صورتحال ہے تو ان کی جو فرسٹ ڈیسٹینیشن ہے وہ ان کی یو کے ہی بنتی ہے۔ اس کی وجہ ہے وہ ہمارا کلچر، ہماری زبان اور ہمارے ادر معاملات جو ہیں
وہ یو کے ساتھ زیادہ میچ کرتے ہیں. اب جب لوگ وہاں پر جانا چاہتے ہیں, چونکہ یو کے کو سمجھنے کے لیے یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ وہ ایک آئی لینڈ ہے, اس کے اراؤنڈ جو سمندر ہے سب طرف, تو جب سمندر زمینی راستہ آپ کو ڈائریکٹ ایکسیس نہیں دے گا تو پھر سب سے پہلے جو ملک جو ہوگا اس میں عارضی پناہ لینی پڑے گی, اور اس کے بعد انہیں وہاں پر اپنی کوششیں جاری رکھنی پڑیں گی یو کے میں انٹری کے لیے. تو یہ سب سے زیادہ برڈن جو وہ فرانس کے اوپر آتا ہے, کیونکہ حالات اب ویسے نہیں رہے جیسے پہلے تھے. تو دونوں ملک جو بارڈر فورسز ہیں وہ مل کر ان معاملات کو حل کرتی تھی. اب ایک دوسرے کے اوپر برڈن شفٹ کرنے کی وجہ سے سب سے زیادہ نقصان جو ہو رہا ہے وہ انسانوں کا ہو رہا ہے, انسانی جانوں سے کھیلا جا رہا ہے. ایک طرف سے پش کیا جاتا ہے, دوسری طرف پش کیا جاتا ہے, تیسری طرف. تو جو بیچارے گھروں سے نکلے ہوئے لوگ ہیں, جو اپنی معاشی معاملات کو درست کرنا چاہتے ہیں, جو زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں, زندہ رہنا چاہتے ہیں, ان میں بچے ہیں, نوجوان ہیں, بوڑھے ہیں, ان کو دوائیاں چاہیے, ان کو خوراک چاہیے, ان کو رہائش چاہیے, لیکن وہ کھلے آسمان کے تلے یا تو سمندروں میں اپنی زندگی اپنی جانیں گنوا رہے ہیں یا جنگلوں کے اندر اپنی زندگی گنوا رہے ہیں. اس سارے معاملے کے اوپر ایمنسٹی انٹرنیشنل کو اور میں یہ کہوں گا کہ یونائٹڈ نیشن کو آگے بڑھنا چاہیے, اور ان معاملات کے اوپر یو کے کو اور فرانس کو ایک ٹیبل پر لا کر کوئی ایسا معاہدہ ہونا چاہیے تاکہ یہ جو تارکین وطن ہیں, یہ جو اسائلم سیکر ہیں, جو سیاسی پناہ میں یا ادر وائز اپنی زندگی بچانے کے لیے یہاں پر آئے ہیں, ان کے لیے کوئی لاہ عمل اپنایا جائے. ادر وائز تو صورتحال جیسا ہم دیکھ رہے ہیں, غلام حسین افغان صاحب مینشن کر رہے تھے کہ دونوں طرف سے بہت زیادہ رفت موجود ہے. اسی رفت کی وجہ سے یہ معاملات حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. دن بدن ان معاملات کے اندر جو سنگینی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. یو کے نے اپنی پالیسیز کو انتہائی سخت کر دیا ہے. اسی طرح جو یورپ کے باقی ممالک ہیں وہ بھی ان اسائلم سیکرز کو, ان پناہ گزینوں کو لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو ہم دیکھ رہے ہیں یہ معاملات جو ہیں یہ سنجیدہ صورتحال کی طرف جا رہے ہیں, لیکن کوئی سنجیدہ کوشش سامنے نظر نہیں آ رہی, جس کی وجہ سے کافی مایوسی ہے. ہم سب وکلا کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ برطانیہ میں رہنے والے جو بھی انسان ہے, برطانیہ میں رہنے والا جو بھی مسلمان ہے, جو بھی شخص ہے, اس کے لیے یہ کافی درد سر ہے. آئے روز نئے نئے واقعات جنم لے رہے ہیں, آئے روز نئے نئے نقصانات ہو رہے ہیں, جن میں بچے ہیں, خواتین ہیں, بوڑھے جو لوگ ہیں, ان سب کی زندگی کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. امید کرتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی سنجیدہ کوشش ہوگی اور اس مسئلے کا حل نکلے گا. صحیح ہے. اچھا غلام حسین صاحب, جو لوگ انلیگل طریقے سے برطانیہ میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں, یہ لوگ کیا فرانس لیگل طریقے سے پہنچتے ہیں؟ نہیں, فرانس بھی دیکھیں 2-3 روٹ ہیں. کچھ جو ہے وہ یونان کے راستے پہنچتے ہیں, کچھ یورپ کے دوسرے کنٹریز ہیں, ان کے تھرو جو ہے وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے لیے جو برطانیہ ہے وہ بہتر اپرچونٹی ہے ایز کمپیئر ٹو ادر جو یورپین کنٹریز ہیں. اس لیے زیادہ تر لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ فرانس سے کسی طریقے سے برطانیہ داخل ہو جائیں. اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پر میں نے جیسے بتایا کہ بہت بڑی تعداد کے اندر کیمپس لگے ہوئے ہیں. لوگ وہاں پر جو امیگریشن کی جو واچ ڈاگ ہیں, یہ امیگریشن کے لیے جو چیریٹیز کام کرتی ہیں, وہ وہاں پر ان کو کھانا وغیرہ پرووائڈ کرتی ہیں یا ان کے جو معاملات وہاں دیکھتی ہیں. وہاں سے پھر لوگ جو ہے وہ اپنا جن کا ایک لفظ یوز ہوتا ہے ڈنکی, کہ جو لوگ جو ہے وہ ڈنکی لگا کر وہاں سے جو ہے وہ برطانیہ داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس میں ظاہر ہے بہت سارے کامیاب بھی ہو جاتے ہیں, اور کچھ بدقسمت ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ سمندر کی جو بے رحم موجیں ہیں اس کا شکار ہو جاتے ہیں, اور سمندر کے اندر ہی بیچارے جو ہے وہ اپنی زندگی ختم کر بیٹھتے ہیں. تو اسی طرح جو ہے وہ برطانوی حکومت مختلف قسم کے میئرز لیتی ہے تاکہ ان کی آمد روکی جا سکے. اور اس کے لیے انہوں نے پہلے تو بہت بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ امیگریشن آفیسرز ورک فورس وہاں پہ لگائی. اور اس کا ایک نقصان یہ ہوا کہ جو ہوم آفس تھا اور جو یہاں پر دیگر معاملات ہیں امیگریشن کے, وہ بری طرح متاثر ہوئے. بیک لاگ بڑھتا گیا, اور جو لوگوں کے کیسز تھے ان کے فیصلے لیٹ ہوتے گئے, اور خاطر خواہ فیصلہ وہ بھی نہ ہو سکا کیونکہ وہاں پر لوگوں کی آمد جو ہے وہ تقریباً اسی طرح جاری رہی, اور چھوٹی کشتیوں میں بڑی کشتیوں میں بیٹھ کر لوگ آتے رہے. اب جو ہے وہ پولیس اور امیگریشن کام بے بس نظر آتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ پریتی پٹیل نے کہا ہے کہ ہمیں فوج کی مدد کی ضرورت ہے, اور اس کا یہ مطلب ہوگا کہ وہ بارڈر کے جو آس پاس سمندری بارڈر کے آس پاس جو ہے وہ فوج ڈپلوائے کریں گے, جو کہ ہر آنے والی کشتی کو واپس موڑیں گے یا ان کو وہیں پر چیک کریں گے.
تو اس طرح کا میز لیے جا رہے ہیں کیونکہ ان کو یہ پریڈکشن ہو رہی ہے کہ جس طرح 2021 کے اندر بہت بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ انلیگل لوگ جو ہے وہ داخل ہوئے. اور دوسرا یہ میز گورنمنٹ یہ اس پر غور کر رہی ہے کہ جو بھی اس طرح انلیگل امیگرینٹس ہیں ہم ان کو اٹھا کر جو ہے وہ دوسرے کسی آئی لینڈ کے اوپر جیسے جبرالٹر ہے اور بھی 2-3 ان کے آئی لینڈ ہے وہاں پر جو ہے وہ ان کو بھیج دیا جائے اور جب تک ان کے کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا یہ وہاں رہیں اور جو برطانوی ٹیکس پیئرز کی جو مراحت ہیں اس سے فائدہ نہ اٹھا سکیں. تو یہ اس طرح 2-3 معاملہ جو ہے وہ زیر غور ہیں. لیکن جو یہاں پر سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ برطانیہ کو اس وقت لیبر کی بہت زیادہ شارٹیج ہے اور اسکل جو ڈرائیورز ہیں ان کی بہت شارٹیج ہے اور بالکل ایڈورٹائز کیا جا رہا ہے لوگوں کو جو ہے ریکروٹ کرنے کے لیے مختلف کمپنیوں کو کہا جا رہا ہے لیکن شارٹیج ابھی تک برقرار ہے اور اس شارٹیج کی وجہ سے جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان کی قلت پیدا ہو رہی ہے. اور دوسری طرف جو ہے وہ یہاں پر جو غیر قانونی افراد آلریڈی برطانیہ کے اندر رہتے ہیں وہ بھی مشکلات کا شکار ہیں اور ان کو چونکہ سختی ہو گئی ہے کہ بغیر ڈاکومنٹس کے آپ ظاہر ہے کام نہیں کر سکتے تو وہ اپنی مشکلات کا شکار ہیں. دوسری طرف لیبر نہیں مل رہی تو اسی لیے برطانوی گورنمنٹ کو یہ مشورہ دیا گیا تھا کہ جو کیئر ہومز ہیں جہاں پر لوگوں کی جانوں کو خطرات ہیں وہاں پر تھوڑی سی ریلیکسیشن کی جائے. تو ابھی پریتی پٹیل جو ہے وہ ہوم سیکرٹری انہوں نے یہ کیا ہے کہ جن کے بھی کیسز اسائلم کیسز 1 سال سے زائد التوا کا شکار ہیں اور ان کو جو ہے وہ پہلے شارٹ آکوپیشن لسٹ ہوتی تھی اس کے اندر انہوں نے کیئر ہومز کو انکلوڈ کر دیا ہے کہ وہ کیئر ہومز کے اندر اس وقت تک جاب کر سکتے ہیں جب تک ان کے کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا. تو اس سے میرے خیال سے ہزاروں افراد جو ہے وہ مستفید ہو رہے ہیں اور وہ اب کیئر ہومز کے اندر جو ہے وہ جابز اپلائی کر رہے ہیں تاکہ یہ جو شارٹ فال ہے کیئر ہوم ورکرز کا وہ اس کو کسی حد تک کنٹرول کیا جا سکے. اب یہ گورنمنٹ پر یہ پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ وہ کم از کم ڈرائیونگ لائسنس ایسے لوگ بنوا سکیں جن کے کیسز التوا کا شکار ہے تاکہ جو ہے وہ ڈرائیونگ سیکٹر کے اندر بھی کچھ لیبر کی کمی پوری کی جا سکے. اسی طرح جو دوسرے ہیں دیکھیں کئی ایسے بھی انلیگل امیگرینٹس ہیں جو کہ اپنی فیلڈ کے اندر جو ہے وہ کافی مہارت رکھتے ہیں. کوئی IT ایکسپرٹ ہیں کوئی اسی طرح جو ہے وہ میڈیکل سے وابستہ ہے لیکن ان کے پاس چونکہ ڈاکومنٹس نہیں ہیں کام کرنے کی اجازت نہیں ہے تو وہ مشکلات کا شکار ہے. تو میرے خیال سے تو یہ لگ رہا ہے مجھے کہ شاید آنے والے دنوں کے اندر گورنمنٹ کو جو ہے وہ اس طرح کے مزید فیصلہ کرنا پڑیں گے اور جو شارٹ آکوپیشن لسٹ ہے اس کو انہانس کرنا پڑے گا تاکہ جو ہے وہ جو لیبر شارٹیج ہے اس کو بھی پورا کیا جا سکے اور اس کے ساتھ ساتھ جو امیگرینٹس کے جو مسائل ہیں ان کو بھی حل کیا جا سکے. جی رائٹ سر, چلیے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, پروگرام میں بریک پاس آتے ہیں. دوبارہ خوش آمدید بیرسٹر اسلم شیخ صاحب. کیا آپ کے خیال میں برطانیہ بند باندھتا ہوا نظر آتا ہے تارکین وطن کے راستے میں جو برطانیہ کا رخ کر رہے ہیں؟ دیکھیے بدقسمتی سے ایسا ممکن نہیں ہے, یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہم کہہ سکتے نسلوں سے ایسا معاملہ چلتا آ رہا ہے. جب سے یہ کالونیز انہوں نے ختم کی ہیں اس وقت سے ڈیفینیٹلی چونکہ وسائل سارے انہوں نے اپنی طرف سمیٹ لیے ہیں اور سارے ایشیا افریقہ گلف سارے ممالک سے جو انہوں نے لوٹنا تھا وہ لوٹ کے اپنے ملک میں لے آئے ہیں. میں یہاں ریفر کروں گا انڈین بہت بڑے آتھر ہیں ششی تھرور, ان کی کتاب آپ دیکھیں گے کہ وہ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ کس طرح برطانیہ کا شرمناک ماضی ہے. تو یہ سارے معاملات اس سے ریلیٹڈ ہیں. جب آپ نے ان ممالک میں کچھ چھوڑا نہیں, ان ممالک کے وسائل کو آپ نے بے دردی سے لوٹا اور اب آپ امیگریشن کے نام پر, اسائلم کے نام پر اور ریفیوجیز کے نام پر آپ ان لوگوں کو اپنے دروازے پہ بھی نہیں آنے دے رہے, تو یہ بڑی بڑی صورتحال جو ہے بڑی غیر سنجیدہ اور غیر تسلی بخش ہے. میں یہاں ریفر ایک اور معاملہ بھی کروں گا چونکہ غلام حسین افغان صاحب اس طرف لیبر جو ہے وہ شارٹیج کی بات کی ہے, تو یہ سارے معاملات جو ہیں آلریڈی پارلیمنٹ کی ٹیبل پر ہیں. منسٹر جانتے ہیں, پرائم منسٹر جو بورس جانسن وہ جانتے ہیں, ہماری ہوم سیکرٹری یہ جانتے ہیں, لیکن چونکہ ان ساری پارٹی نے ووٹ جو ہے وہ صرف مائنس امیگریشن کی بیس کے اوپر لیا ہوا ہے, تو آپ یہ آپ سمجھ لیں کہ ڈھٹائی کے ساتھ یہ اس چیز کو انکار کرتے جا رہے ہیں کہ یہ امیگریشن کو نہیں کھولیں گے, یہ جو اسائلم سیکرز ہیں ان کو رستہ نہیں دیں گے, یہ ان کی مجبوری ہے. ادروائز میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جیسے ہی حکومت چینج ہوتی ہے آپ یقین رکھیے کہ یہ معاملات جو ہیں
یہ معاملات بڑے احسن طریقے سے حل ہوں گے. لیبر شارٹیج ہے وہ حل ہو جائے گی. اس کے علاوہ یہ جو معاملات بارڈر کے اوپر ہیں, بارڈر کے اوپر بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ نئے جو کانٹریکٹ ہیں, نئے معاہدہ جات جو ہیں وہ فرانس کے ساتھ اور یورپ کے ساتھ ہوں گے, تو یہ وہی معاملات جو ہیں آگے چلیں گے. ادروائز موجودہ حکومت تو آپ جانتے ہیں جس طرح بورس جانسن کے خلاف اس طرح ایک پوری مہم چل رہی ہے, تو یہ سارے معاملات ریلیٹڈ ہیں اس سارے فنکشن کے ساتھ. تو جیسے ہی یہ معاملات ٹھیک ہوں گے اس وقت تک تو ہمیں امید ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے. اب اس طرف یہ ٹائم پاس کر رہے ہیں, دن بدن مزید سختیاں بڑھا رہے ہیں, جس کی وجہ سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں بارڈر کے اوپر ایک کرائسس شروع ہو چکا ہے. یہ نہیں چاہتے کہ لوگ انٹر ہوں, یہ نہیں چاہتے جو لوگ آلریڈی ہیں ان کے کیسز جو ہیں امیگریشن کی جو اپیلیں ہیں, امیگریشن جو کورٹس ہیں, ٹرائبیونلز ہیں, ان کے وسائل کٹ کر دیے گئے ہیں. امیگریشن کے اوپر لیگل ایڈ جو تھی وہ ختم کر دی گئی ہے. تو یہ آپ ایک طرف تو آپ یہ کٹ سارے لگا رہے ہیں, دوسری طرف آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ جو امیگرینٹ سے کیسز جلدی ڈیسائیڈ ہوں گے اور انہیں وہاں پر جیسے عوان صاحب نے ریفر کیا کسی اور آئلینڈ پہ بھیج دیا جائے گا, تو یہ تو آپ سمجھ لیں کہ انہیں قید کرنے والی بات ہے. ان چیزوں سے یہ معاملات حل نہیں ہوگے. میری سجیشن جو ہے بڑے اپنا ادب کے ساتھ منسٹر کو, گورنمنٹ کو یہی ہوگی کہ آپ امیگریشن کے دروازے کھولیں, جس طرح پوائنٹ بیس سسٹم کا ایک نعرہ لگایا گیا تھا, ایون اس پر آئیں تو آپ کو شارٹ آکوپیشن لسٹ بنانی نہیں پڑے گی. بہت سے اسکلڈ لوگ آئیں گے اور جو آلریڈی اسائلم سیکرز ہیں ان کی زندگی کے ساتھ نہ کھیلیں, ان کو ٹیمپریری کام کرنے کی اجازت دیں تاکہ وہ برٹش لائف کے اندر اپنی جو اسکلز ہیں انہیں استعمال کر سکیں, ٹیکس ادا کر سکیں, برٹش سوسائٹی کے اندر مرج ہو سکیں. یہاں پر ہزاروں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے اور وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں. ان کے پاس رائٹ ٹو ورک نہیں ہے اور وہ وسائل استعمال کر رہے ہیں. ان سے ہم گورنمنٹ ٹیکس بھی نہیں لے سکتی, انہیں قومی دھارے میں استعمال بھی نہیں کر سکتی, ان کی ڈاکومنٹیشن بھی نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں. لیکن سوائے اس کے انکار اور میں نہ مانوں کی پالیسی جو ہے وہ ہم سب جانتے ہیں, اسی کے اوپر عمل پیرا ہے گورنمنٹ, جو نہ تو کسی غیر سرکاری ادارے کے فگرز کو مان رہی ہے, نہ انٹرنیشنل ایجنسیز جو اس پر کام کر رہی ہیں ان کو مانتی ہے, سوائے اس کے کہ ہم نے امیگریشن کو ریلیکس نہیں کرنا, ہمیں امیگرینٹس کو نہیں آنے دینا. تو اس طرح تو ایک بحران جو ہے وہ مجھے نظر آ رہا ہے, وہ آپ دیکھیں گے کہ آئندہ چند مہینوں میں یا چند سالوں میں ایسا صورتحال بن جائے گی کہ برٹن کے اندر آپ کو شارٹیج جو ہے وہ لیبر کی انتہائی سنگین صورتحال اختیار کرے گی, اور امیگریشن کے معاملات دن بدن جو بڑھتے جا رہے ہیں وہ اور سنجیدہ ہوتے جائیں گے. صحیح ہے. غلام حسین صاحب, یہ غیر قانونی تارکین وطن کی آمد روکنے کے لیے برطانوی فوج کی مدد لینے پر غور کیا گیا ہے, یہ کس طرح سے ممکن ہوگا؟ دیکھیں ان کا یہ مقصد ہے کہ ہم بارڈرز کے جو سمندری بارڈر ہے اس کے اطراف کے اندر جو ہے وہ فوجی جو ہے وہ ڈپلائی کر دیں, اور جیسے ہی جو ہے وہ وہاں سے کشتیاں موو ہوں جن کے اندر جو ہے وہ لایا جاتا ہے, تو ہم انہیں بوٹس کو جو ہے واپس بھیج دیں اور برطانوی حدود میں داخل ہونے سے پہلے ان کو واپس بھیج دیں, کیونکہ جب برطانوی حدود کے اندر داخل ہو جاتی ہیں تو بائی لا جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ اگر کوئی اسائلم کلیم کرتا ہے یا کسی کی جان کو خطرہ ہے تو ان کو جو ہے وہ انٹرٹین کرنا پڑتا ہے, ان کو جو ہے وہ ان کا انٹرویوز کرنا پڑتے ہیں. تو اسی وجہ سے جو ہے وہ روکنے کی کوشش ہو رہی ہے, چونکہ ان کے 3-4 مرتبہ جو ہے فرانس کی سیکیورٹی حکام سے مذاکرات جو ہے وہ اسی طرح فیل ہوئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اتنی بڑی فورس جو ہے وہ بارڈرز کو نہیں لگا سکتے کہ جہاں پر ہم جو ہے وہ ان کو روکنے پر لگے رہیں. تو اب جو برطانوی جو ظاہر ہے جو امیگریشن ہے ان کی تعداد بھی محدود ہے اور وہ سارے اگر لگا بھی دیں تو پھر بھی وہ کنٹرول نہیں کر سکتے. تو اسی لیے جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ ایڈیشنل جو ہے وہ فوج کی مدد لی جائے تاکہ ان کو روکا جائے, کیونکہ پچھلے سال جو ہے اتنی بڑی تعداد کے اندر لوگ آ گئے, اور ابھی یہ جنوری کا آپ سمجھ لیں کہ ابھی مڈل ختم ہوا ہے, تو اتنی بڑی تعداد کے اندر جنوری کے اندر بھی لوگ آ رہے ہیں, اور لوگ کافی لوگ جو ہے وہ ہلاک بھی ہوئے ہیں سمندر کے اندر. غلام حسین صاحب, یہ اور بہت ساروں کا تو پتہ بھی نہیں چل رہا ہے, جو لوگ فرانس پہنچ جاتے ہیں وہ فرانس نہیں رکنا چاہتے, وہ برطانیہ پہنچنا چاہتے ہیں, برطانیہ اور فرانس کے لاز میں کیا فرق ہے؟ لاز دیکھیں وہاں پر امیگریشن لاز جو ہے وہ فرانس کے اندر تھوڑے سے ٹف ہیں, اور جو ہے وہ بہت جلدی جو ہے وہ اگر کوئی انلیگل امیگرینٹ جو ہے وہ وہاں پر پھیر رہا ہے وہ پکڑا بھی جاتا ہے. اس کے علاوہ کام کرنے کی بھی مواقع کم ہیں,
ہو سکتا ہے کہ برطانیہ کے اندر جو ہے وہ اس طرح جو آپ چھپ چھپا کر کام کر سکتے ہیں اس کے مواقع یہاں پر اب ویسے رہے نہیں ہیں، لیکن پہلے تھے زیادہ. اب یہاں پر بھی بہت زیادہ سختیاں کر دی گئی ہیں اور امپلائرز کو جرمانہ کیا جاتا ہے اگر وہ کسی انلیگل بندے کو جو ہے اپنے کام پر رکھتا ہے. اور اسی طرح اگر اسائلم سیکر کام کرتا پکڑا جاتا ہے تو اس کا کیس بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. تو اب یہاں پر بھی بہت سختیاں شروع ہو گئی ہیں، لیکن شاید لوگوں کے ذہنوں کے اندر ہوگا کہ یہاں پر ابھی بھی ان کے لیے موقع زیادہ ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جو انلیگل امیگرینٹس وہاں آتے ہیں یہاں پر کسی نہ کسی سہارے پر آ رہے ہوتے ہیں، یہاں پر ان کے کوئی ریلیٹیوز ہوتے ہیں، یہاں پر کوئی دوست وغیرہ ہوتے ہیں، تو وہ ان کو یہ بھی ہوتا ہے کہ چونکہ یہاں پر بہت بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ تارکین وطن رہتے ہیں، تو وہ کسی نہ کسی کے سہارے کے اوپر آ رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہاں پر جائیں گے تو کوئی سیٹلمنٹ ہماری ہو ہی جائے گی. تو اس وجہ سے لوگ جو ہے وہ اس کو ایک سیف ہیون سمجھتے ہوئے یہاں پر آنے کی کوشش کرتے ہیں اور جان کی پرواہ بھی نہیں کرتے. اور اسی وجہ سے جو پریتی پٹیل ہیں وہ اب جو ہے وہ امیگریشن قوانین کے اندر سختیاں کرتی جا رہی ہیں کہ تاکہ جو ہے وہ لوگ اس کو بالکل آسان اور امیگرینٹس کے لیے فرینڈلی کنٹری نہ سمجھیں. جی صحیح ہے. چلیے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، واپس آ کے اس میں مزید گفتگو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. بیرسٹر اسلم شیخ صاحب یہ بتائیے کہ یہ کسی شخص کا اگر فرض کیجئے اس کی جان کو خطرہ ہے یا کچھ اور مسائل سے وہ دوچار ہے، تو کیا یہ اس کا بنیادی حق ہوتا ہے کہ وہ محفوظ جگہ پر پہنچے؟ یہ ایک بنیادی انسانی حقوق کے زمرے میں آتا ہے قانون کے مطابق یا نہیں آتا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. اس میں جو قانون سازی ہے وہ انٹرنیشنل لیول پر بھی ہے اور لوکل لیول پر بھی ہر ملک کے اندر اس قسم کے قوانین موجود ہیں. اب مسئلہ صرف یہی ہے جیسا کہ عوام صاحب بتا رہے تھے کہ سب کی کوشش ہوتی ہے برطانیہ پہنچے. اس کی وجہ سے جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہمارا کالونیل پاسٹ ہے. بہت سے ایسے ممالک ہیں جن کے ساتھ برطانیہ کے معاملات جو کئی سو سال تک ان پر حکومت کی ہے، وہ لوگ وہاں آنا چاہتے ہیں. اب جو انٹرنیشنل قانون سازی ہے اس کے اندر یہی ہے کہ جب بھی کوئی ایسا شخص کسی بھی دنیا کے حصے میں رہ رہا ہے اور اسے یہ خطرہ ہے کہ اس کی جان اور مال، عزت اور آبرو جو ہے وہ خطرے میں ہے اور وہاں پر وہ سانس نہیں لے سکتا، اس کی زندگی جو ہے وہ اس کو اجیرن کر دیا جائے گا، تو وہ لا کے اندر لفظ استعمال کیا گیا ہے پرسیکیوشن کا، کہ جب بھی اس کو خطرہ ہوگا کہ اس کی لائف کو، اس کی عزت کو پامال کیا جائے گا تو وہ محفوظ مقام کی طرف جائے گا اور جو محفوظ جگہ ہوگی، جو محفوظ ملک ہوگا، وہ اسے پناہ دینے کا پابند ہے. اسی قانون کے تحت جو انٹرنیشنل ریفیوجی لا ہے اس کے تحت برطانیہ بھی پابند ہے. 1950 میں برطانیہ اس کا سگنیٹری تھا. اس کے بعد سے یہ قانون جو ہے پوری دنیا میں مختلف ممالک نے اس کو سائن کیا، جس میں یورپ کے سارے ممالک شامل ہیں، امریکہ شامل ہے. باقی یورپین جو ممالک ہیں ان کی چونکہ کلونیل پاس نہیں ہے، وہاں پر لوگ جاتے ہیں ضرور، لیکن وہاں پر اسٹے اس لیے نہیں کرتے کہ وہ اپنا مستقبل دیکھتے ہیں کہ چونکہ انگلش زبان سے واسطہ ان کو پڑھنا ہے، ان کے بچوں نے تعلیم حاصل کرنی ہے اور ہو سکتا ہے کسی زندگی کی ایسے مرحلے پر انہیں واپس اپنے ملک آنا پڑے، تو وہ کم از کم ایسے ملک میں ہوں جہاں سے ان کے جو روابط ہیں، جس میں آفیشیل لینگویج ہے، اس کا عمل دخل ہو، ان کی تعلیم کا عمل دخل ہو اور وہ ایسے واپس آئیں تاکہ وہ اپنے ملک میں بھی کارساز ہو سکیں. جس طرح آپ پاکستان کی مثال لیں گے، یہاں سے اگر کوئی شخص اپنی جان بچا کر اسائلم لیتا ہے برطانیہ میں، تو وہ اسی وجہ سے وہاں پریفر کرے گا وہاں اسائلم لینا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ انگلش لینگویج جو ہے وہ ایک ہرڈل نہیں ہوگی ہمارے درمیان، اور ایک برج کا کام کرے گی. اسی طرح ہمارے جو باقی ایشین ممالک ہیں ان کے درمیان اور برطانیہ کے درمیان بھی یہی لینگویج جو ہے وہ برج ہے، افریقہ کے درمیان اور اس طرح گلف کے درمیان. تو یہ لینگویج کی وجہ سے جس میں بچوں کا مستقبل ہے، ہماری تعلیم ہے، باقی معاملات ہیں، یہ وہ وجوہات ہیں جو برطانیہ کو پریورٹی دیتی ہیں ان معاملات میں کہ جب بھی ریفیوج آپ نے کلیم کرنا ہے تو کہاں جانا ہے. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کے حالات کو اگر پس کچھ ڈال دیا جائے تو ماضی کو اگر دیکھا جائے تو ماضی میں برطانیہ کا ریکارڈ جو ہے انسانی حقوق کے حوالے سے وہ کافی بہتر رہا ہے. اس نے ہمیشہ جو بھی انٹرنیشنل ریفیوجیز کوئی کرائسس دنیا میں آیا ہے تو اس نے انٹرنیشنل ریفیوجی لا کے تحت ان لوگوں کو سہارا دیا ہے، ان لوگوں کو وہاں پر رہنے کی جگہ دی ہے، ان کو وہاں پر برابر انسانی حقوق دیے ہیں. یہی وجہ ہے کہ لوگ ابھی تک یہی اسی خام خیال میں ہیں کہ اب بھی برطانیہ ویسا ہی ہے، حالانکہ گراؤنڈ ریالٹیز وہاں چینج ہوتی جا رہی ہیں.
وائٹ سپریمیسی جو ہے وہ حاوی ہوتی جا رہی ہے، جس کے ذریعے اثر موجودہ حکومت نے یہ سارے معاملات سخت کیے ہیں، اسائلم کو سخت کیا ہے، امیگریشن پالیسی سخت کی ہیں، اور ہم آئے دن برطانیہ کے اندر انریسٹ دیکھتے ہیں. وہ یہی ہے کہ سوسائٹی کے اندر جو رفٹ آ رہا ہے وہ یہی آ رہا ہے کہ جو برطانیہ کے جو وائٹ کمیونٹی ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے وسائل کے اوپر جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں وہ خواہ لیگل امیگریشن کے تھرو آ رہے ہیں یا اسائلم کے تھرو آ رہے ہیں، ان لوگوں نے قبضہ کرنا شروع کر دیا ہے، اور ان کی وجہ سے وہ لوگ خود کو محفوظ نہیں سمجھتے، اور اسی وجہ سے وہ ان پارٹیز کو زیادہ سپورٹ کرتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر کہ جو ایسے لاز انٹروڈیوس کرائے جس کے تحت ان لوگوں کو برطانیہ میں آمدنی جو آمد ہے اس کو روکا جائے، ان کو وہاں پر آنے کے لیے سخت قوانین کا سامنا کرنا پڑے. تو یہ ساری چیزیں ہم پیچھے دیکھتے آئے ہیں. اب بھی یہی معاملات جو رکاوٹ آ رہی ہے اسائلم سیکرز کے اور امیگریشن کے معاملات کے اندر، تو جب تک یہ معاملات میں سمجھتا ہوں قانون نہیں جب تبدیل ہوں گے، وہاں پر رویے تبدیل نہیں ہوں گے، اس وقت تک ان معاملات کے اندر کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی. صحیح ہے. غلام حسین صاحب، کیا غیر قانونی تارکین وطن کے حوالے سے جو قانون موجود ہے اس میں کچھ نرمی لائی جا رہی ہے یا نرمی زیر غور ہے؟ دیکھیں، افواہیں تو کافی گردش کے اندر ہے، اور لیکن عملی طور پر کچھ نظر نہیں آ رہا. لیکن ظاہر ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جس طریقے سے گورنمنٹ کو اس وقت جو ہے وہ ضرورت ہے ایسے افراد کی جو کہ سوسائٹی کے اندر آلریڈی رہتے ہیں، یہاں پر کام بھی کر رہے ہیں، لک چھپ کے کر رہے ہیں، تو لوگوں کا خیال ہے کہ گورنمنٹ اس مشکل حالات کے اندر، جبکہ وہ بھی مشکل کے اندر ہے، لیبر شارٹیج ہے، کھیتوں کے اندر کام کرنے والے جو ورکر تھے وہ یورپ واپس جا چکے ہیں، اور اس طرح لوری ڈرائیور واپس جا چکے ہیں، اور کافی زیادہ شارٹیج ہے. تو گورنمنٹ کو کوئی ایسی پالیسی ضرور بنانی چاہیے کہ جس کے تحت جو ہے وہ ان کو بھی کچھ ریلیف ملے اور گورنمنٹ کو بھی ریلیف مل جائے. تو یہ لوگوں کا خیال ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس سائڈ پر سوچ رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ جو اپریل کے اندر جو ہے وہ اس قسم کی کوئی ایسی اسکیم جو ہے وہ اناؤنس ہو جائے جس کے اندر جو ہے وہ اس طرح کا کچھ اس کے اندر نرمی آ جائے. لیکن ابھی تک تو ہے وہ گورنمنٹ نے اس طرح کا کوئی جو ہے وہ اشارہ نہیں دیا، یا گورنمنٹ کی طرف سے اس طرح کی کوئی لائن نہیں ہے. لیکن جو امیگریشن ایکسپرٹس ہیں، جو امیگریشن کے لیے چیریٹیز کام کرتی ہیں، ان کی ظاہر یہ خواہش بھی ہے، اور ان کا خیال بھی ہے کہ گورنمنٹ شاید جو ہے وہ اپریل کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی کوئی کسی قسم کی کوئی نرمی کی اسکیم یا کوئی ایمنسٹی جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی اناؤنس کر سکتی ہے گورنمنٹ. صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. ایک تو ہم دیکھتے ہیں غلام حسین صاحب کہ جو آئندہ آنے والے تارکین وطن ہیں اس کے لیے بڑی ایفرٹس ہوتی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو واپس بھیجنے کے لیے یا وہاں پر آرمی ڈپلوائے کرنے کے لیے بارڈر سیکورٹی فورسز کا رول بڑھایا جا رہا ہے کہ لوگ یہاں داخل نہ ہو جائیں. لیکن ایسے لوگ جو کافی عرصے سے یہاں پر مقیم ہیں، رہ رہے ہیں، کچھ لوگوں نے اپنے کیسز بھی اپلائی کیے ہوئے ہیں، وہ کیا پر امید ہیں، اور ان کے پر امید ہونے کی کیا وجوہات موجود ہیں؟ جی دیکھیں، ایک تو وہ سیدھی سی بات ہے کہ امید پر دنیا قائم ہے، کہ امید جو ہے وہ اس کا بھی اگر دامن کسی سے چھین لیا جائے تو پھر تو میرا خیال ہے لوگوں کے زندہ رہنے کی بھی ختم ہو جاتی ہے. تو لوگ جو ہے وہ امید سے اس لیے بھی ہیں کہ یہاں پر جو لاسٹ ایمنسٹی آئی تھی وہ 2007 کے اندر آئی تھی، تو اب اس کو بھی آپ کہہ لیں کہ میرا خیال ہے 14 یا 15 ایئرز ہو چکے ہیں اس ایمنسٹی کو بھی آئے ہوئے. تو ویسے اگر دیکھا جائے، لاجیکلی دیکھا جائے تو کہا جا رہا ہے کہ ویسی ایمنسٹی جو ہے وہ اس وقت ڈیو ہے، کہ اتنا بڑا بیک لاگ جو ہے وہ اس وقت یہاں پر لوگوں کا موجود ہے، اور کسی بھی سوسائٹی کے اندر اتنے زیادہ اگر انلیگل جو امیگرینٹس رہ رہے ہوں تو ویسے بھی جو ہے وہ کسی حوالے سے بھی بہتر نہیں ہوتا. تو گورنمنٹ کو کم از کم اس کو نمبر ریڈیوس کرنے کے لیے جن کے کیسز پھنسے ہوئے ہیں، جن کے کیسز کو تھوڑا بہت رولز ریلیکس کر کے جو ہے وہ ریلیف دیا جا سکتا ہے، تو میرا خیال ہے دینا چاہیے. اور یہ ابھی میری امیگریشن ایکسپرٹ سے پروگرام سے پہلے بات ہو رہی تھی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ گورنمنٹ اگر دیکھا جائے اوور آل تو بہت سارے جو پرانے پھنسے ہوئے کیسز تھے وہ اس وقت آہستہ آہستہ حل شروع ہو رہے ہیں، اور بغیر اناؤنس کیے ہوئے لگتا ہے کہ گورنمنٹ نے کچھ جو ہے وہ انٹرنلی کچھ پالیسی کے اندر تھوڑی سی کوئی نرمی رکھی ہے، کہ جن کو وہ بار بار ریفیوز کرتے تھے اب ان سے کچھ ڈاکومنٹیشن مزید ریکوائرڈ کر کے ان سے مانگ کر جو ہے وہ ان کے کیسز حل کیے جا رہے ہیں. تو کچھ لوگ جو ہے وہ اسی امید پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کے پرانے کیسز ہیں کہ اگر ہم سے وہ اس وقت جو ہے
وہ دوبارہ ایک اور بات بھی بتاؤں کہ ایسے افراد کووڈ سے پہلے جن کے کیسز چل رہے تھے اب ان کو ہوم آفس سے باقاعدہ ٹیلی فون کال آ رہی ہیں جسٹ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ جن کے کیسز لگے ہوئے ہیں کیا وہ الائیو ہیں, کوئی خدا نہ خواستہ کرونا کا شکار تو نہیں ہو گئے. تو ان سے یہ پوچھا جا رہا ہے, تو پھر اس کے اندر وہ باکس ٹک کر رہے ہیں کہ ہم یہ جو لوگ ہیں ابھی الائیو ہیں اور ان کے کیسز چل رہے ہیں. تو اس سے بھی لوگوں کو لگ رہا ہے کہ اگر ہمیں ہوم آفس سے کالز آنا شروع ہو چکی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے کیسز جو ہے وہ کچھ ایسے ٹریک پر آ گئے ہیں, کچھ حل کی طرف جا رہے ہیں. تو لوگ جو ہے وہ اوور آل جب لوگوں سے بات ہوتی ہے تو لوگوں کے اندر بالکل یہ امید جاگی ہوئی ہے کہ ان حالات کے اندر جو ہے وہ برطانوی ہوم سیکرٹری سے, برطانوی حکومت سے انہیں کچھ نہ کچھ ایسا ان اناؤنس جو ہے وہ ریلیف ملنے کی امید ہے جس سے جو ہے ان کا کیس حل ہو جائے. جی صحیح ہے, چلیے ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں. دوبارہ خوش آمدید. بیرسٹر اسلم شیخ صاحب, یہ بتائیے کہ بہت سے لوگ جو اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈال کے فرانس پہنچ جاتے ہیں, پھر فرانس سے وہ کشتی کے ذریعے ایک بے رحم موجوں کا سامنا کرتے ہیں, اپنی زندگی کو دوبارہ خطرے میں ڈالتے ہیں. بعض لوگ کنٹینرز میں چھپ کے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور برطانیہ میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن برطانیہ میں پہنچ جانے کے بعد جو لوگ سکسیسفل رہتے ہیں, کیا وہ وہاں حالات اور کیا ان کے پاس اتنی اپرچونٹیز ہوتی ہیں کہ وہ خوش ہو سکیں کہ وہ چلیں اتنی مشقت انہوں نے کی, اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالا, لیکن اب وہ صحیح جگہ پر پہنچ گئے ہیں اور اب ان کا مستقبل روشن ہے, یا چیلنجز بہت زیادہ ہیں ان لوگوں کے لیے یہاں پر بھی جو برطانیہ پہنچنے میں کامیاب ہو بھی جاتے ہیں؟ جی بالکل, وہ کہتے ہیں کہ زندگی جو ہے وہ ایک اور مشکل میں ڈال دیتی ہے جب وہ یہاں پر پہنچ جاتے ہیں. کی وجوہات یہ ہیں کہ برطانیہ کے اندر اب وہ زندگی جو ہے ویسی چارمنگ نہیں ہے جیسی کہ کئی سال پہلے, جیسے کئی دہائیاں پہلے تھی. غلام عوان صاحب ایک طرف اشارہ کر رہے تھے کہ امید لوگوں کو جاگی ہے. امید تو میں یہاں پر صرف یہ عرض کروں گا, امید تو ہمیں اس وقت بھی جاگی تھی جب ان لوگوں نے بریگزٹ کیا تھا, تو ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید اب ہم ایشین کی, ہم افریقن کی جو گلف کے لوگ ہیں ان لوگوں کی کوئی ویلیو برطانیہ کے اندر بنے گی, ان لوگوں کی طرف دیکھا جائے گا, ان کی جو قربانیاں ہیں برطانوی معاشرے میں, برطانوی سوسائٹی کے اندر اور برطانوی اکانومی کے اندر جس طرح کے انہوں نے رول بیک بون کی حیثیت رکھتے ہیں. لیکن بدقسمتی ایسی ہے کہ ہمیں وہ دن بھی دیکھنے کو ابھی تک نصیب نہیں ہوا کہ اتنی شارٹیج کے باوجود بھی برطانوی حکومت ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے کہ برطانیہ کی بیک بون کے لیے جو کام کر رہے ہیں لوگ, جن میں NHS میں لوگ کام کر رہے ہیں, جو لائرز ہیں, جو میں یہ کہوں گا کہ جرنلسٹ ہیں, جو برطانیہ کی دوسری بہت اہم جگہوں پر کام کر رہے ہیں, لیکن ان کسی بھی ایک شخص کی خدمات کو ابھی تک سراہا نہیں گیا. بریگزٹ ہو چکا ہے, ہم لوگ وہیں کھڑے ہیں, بلکہ وقت سے بھی پیچھے چلے گئے ہیں. ہمارے جو برطانوی پارلیمنٹ کے اندر ہمارے جو ممبران موجود ہیں ان کی بھی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کی کوئی عزت میں اضافہ ہوا ہے یا ان کی کوئی حیثیت میں کوئی اضافہ ہوا ہے. معاملات اسی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں کہ جب جو لوگ آلریڈی موجود ہیں, جنہوں نے اپنی نسلیں یہاں پر قربان کر دی ہیں برطانیہ کے لیے, برطانیہ کی بہتری کے لیے, ان کی فائنینشیل بیک بون بنے ہیں, ان کو بھی انہوں نے نہیں سراہا. تو اب صورتحال بالکل ویسے ہی ہے جیسے جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ جو لوگ اتنی مشقت اٹھانے کے بعد, اتنی اپنی زندگی خطرے میں ڈالنے کے بعد برطانیہ پہنچتے ہیں, کیا وہ سکھ کا سانس لے سکتے ہیں؟ تو بالکل نہیں. انہیں ایک اور امتحان میں ڈال دیا جاتا ہے, قانونی پیچیدگیوں میں ڈال دیا جاتا ہے. میں میں کیا کہوں کہ بڑی ہی بدقسمتی ہے کہ امیگریشن کو برطانیہ میں ایک انڈسٹری کے طور پر چلایا جا رہا ہے. عوان صاحب اس چیز کے گواہ ہیں کہ جو لیگل امیگرنٹ ہیں, انلیگل کو آپ ایک سائڈ پر رکھیں, لیگل امیگرنٹس ہیں, ان سے ہزاروں پاؤنڈ جو ہیں فیسز جو ہیں وہ صرف اس لیے وصول کی جاتی ہے کہ ان کے ویزا کی ایکسٹینشن ہونی ہے. جو بچوں کے ساتھ ایک فیملی کا گزارا کرنا مشکل ہے کہ وہ ہر سال ہزاروں پاؤنڈ برطانوی حکومت کو صرف اپنا ویزا ایکسٹینشن کے لیے دے. اسی طرح اگر دیکھیں جو لوگ غیر قانونی طور پر آتے ہیں تو ان کے لیے تو اور بھی زندگی مشکل ہے کہ وہ اپنے کیسز کو چلانے کے لیے کس طرح پرائیویٹ طور پر وکلا ہائر کریں, کس طرح اچھی لیگل سروسز لیں, اور کس طرح چونکہ لیگل ایڈ ختم کر دی گئی ہے جس کی طرف میں نے پہلے اشارہ کیا تھا. لیگل ایڈ نہیں ہے تو اب ان لوگوں کو اپنے لیے وکیل ہائر کرنے کے لیے
بہت سی مشکلات اٹھانی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے، تو آسان نہیں ہے پہنچ جائیں وہاں پر تو بھی اس کے بعد سروائیول جو ہے. غلام حسین صاحب آپ اس ضمن میں کیا کہیں گے؟ کیا جو لوگ پہنچ جاتے ہیں کیا وہ پھر محسوس کرتے ہیں کہ وہ جنت میں آ گئے، یا پھر ایک اور لمبی سٹرگل ہے ان کی زندگی میں، اور اگر ہے ایسا ہے تو وہ کتنے عرصے کی سٹرگل ہے، اور کتنے عرصے کے بعد وہ ان کو لگے گا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں، یا جس مقصد کے لیے وہ یہاں آنا چاہتے تھے وہ ان کا مقصد پورا ہو گیا ہے؟ دیکھیں اسد، یہاں پر یہاں پہنچنے کے بعد جو ہے وہ دو تین طرح کے مسائل ہوتے ہیں. ایک تو ظاہر ہے جاب ڈھونڈنا، اور انلیگل امیگرینٹ کو جلدی سے جاب ملتی نہیں ہے یہاں پر. چھپ چھپا کے کوئی مارکیٹوں میں کام کرنا یا اس طرح کرنا، وہ بہت سٹرگل ہوتی ہے. دوسری بات، اگر ان کو دو طرح کے ویزے ہوتے ہیں. اگر ان کو یہ ویزا ایسا مل جائے، ریفیوجی سٹیٹس مل جائے، لیٹ سے کہ کوئی پاکستان سے آیا ہے، ہم یہ ایگزامپل کر لیتے ہیں، تو اس کو اگر ریفیوجی سٹیٹس کا ویزا مل جائے تو وہ ویزا جو ہے وہ آپ کو مختلف پارٹس کے اندر 10 سال کا ویزا ملتا ہے، اور اس 10 سالوں کے اندر آپ اس پاکستان نہیں جا سکتے. جس کنٹری سے آپ بلونگ کرتے ہیں، چاہے وہ عراق سے کرتے ہیں، چاہے افغانستان سے کرتے ہیں، چاہے بھارت سے کرتے ہیں، جس کنٹری سے آپ بلونگ کرتے ہیں 10 سال تک آپ اس کنٹری میں نہیں جا سکتے. تو آپ پہلی بات تو یہی ہوگی کہ آپ اگر کسی کنٹری میں آپ کو اسٹیٹس مل بھی گیا تو 10 سال تک آپ یہیں پر رہیں گے. اس کے بعد جب آپ کا برٹش پاسپورٹ بنے اور پھر وہ آپ اپنی صورتحال بتائیں کہ چینج ہوگی، یا پھر آپ جا سکتے ہیں. دوسری بات، جن کو اسائلم ایکسیپٹ ہو جاتا ہے تو ان کو اگر ڈسکریشنری لیو ہے یا اور کوئی ویزا ملتا ہے، انہیں 2.5 سال کا ویزا ملتا ہے، تو 2.5 سال کے ویزے کے اندر آپ کو جو ہے وہ پھر 2.5 سال کا ملے گا، 4 دفعہ 2.5 سال کا ویزا ملے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو اس کنٹری کے اندر پرماننٹ اسٹے ملے گا. تو اگر کوئی بندہ یہاں پر آتا ہے تو اس کو 10-15 سال جو ہے وہ 12 سال اپنے ذہن کے اندر رکھنے چاہیے کہ اس کی اسٹرگل اس طرح کی ہو سکتی ہے. کیونکہ جو انلیگل امیگرینٹ ہے اگر وہ یہاں پر شادی بھی کرتا ہے تو پھر بھی جو ہے وہ آسان پروسیس نہیں ہے، پھر بھی اس کو بہت لمبے پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے. تو جو رولز جو ہے وہ پہلے کچھ نرم ہوتے تھے، ظاہر ہے برشر صاحب اس کو بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں کہ جو رولز پہلے نرم ہوتے تھے امیگرینٹس کے حوالے سے، اب آہستہ آہستہ ان کے اندر جو ہے وہ ایسی سخت قوانین آتے جا رہے ہیں، ایسی تبدیلیاں آتی جا رہی ہیں کہ اب وہ پہلے والی جو آپ کہنے کہ آسانیاں نہیں رہی. یہاں پر بھی جو ہے وہ صورتحال مشکل ہے. لیکن یہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی اب 1 پاؤنڈ جو ہے وہ 240 کا ہو گیا ہے، وہ پتہ نہیں ہماری اپنی وجہ سے ہوا ہے یا ہماری پاکستان میں حکومت کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن ظاہر ہے اب 240 کا ہو گیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج لوگ سمجھتے ہیں. اگر 1000 پاؤنڈ یہاں پہ کماتے ہیں تو وہاں پر 2,40,000 بن جائے گا. تو یہ بھی لوگوں کو چام کرتا ہے کہ ہم اس کنٹری میں جائیں. مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ آپ کا غلام حسین امان صاحب، بیرسٹر اسلم شیخ، شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.